اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح اور فرمان ہے، ہم ہر زمانے میں اور وقت میں جس صورت میں اللہ چاہتا ہے اظہار پذیر ہوتے ہیں، اور اللہ وہی کچھ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور اللہ وہی کچھ ناپسند فرماتا ہے جو ہم ناپسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور فرمان بھی ہے کہ اب ہم کس فرمان کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ فَأَنَا أَنظُرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ لِمَا شَاءَ الرَّحْمَٰنُ۔ اب ہم کس فرمان کا اور کس ذات کا حوالہ دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمانوں کی تقسیم اور یہ اشکال و صورتوں کی کثرت اعتباری ہے، اور یہ واحد الاصل نور ہے۔ یہ ایک بحر نور ہے جس کی امواج اعتباری ہیں، جیسا کہ جناب جعفر بن یزید جعفی کی روایت میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا الحمدللہ اب تو آپ کی معرفت رکھنے والوں کی کثرت ہے، اب ہم قلیل نہیں رہ گئے۔ اس پر انہوں نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ہماری معرفت رکھنے والوں کی قلت ہے، اگر تم اس کا امتحان کرنا چاہو تو ان کثیر عرفاء میں سے سب سے کامل چھانٹ کر ہماری بارگاہ میں لاؤ۔ جناب جابر جعفی گئے اور ایک جماعت کو منتخب کیا اور انہیں بارگاہ امام علیہ السلام میں لائے اور انہیں بارگاہ میں پیش کیا تو امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بے شک وہ قادر مطلق ہے۔ یہ سن کر جناب جعفر نے کہا، الحمدللہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ابھی نہیں، ایک اور سوال بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، بتاؤ کیا اللہ جل جلالہ اس پر قادر ہے کہ وہ میرے لخت جگر امام محمد باقر علیہ السلام کو مجھ میں بدل سکتا ہے اور مجھے ان میں بدل سکتا ہے؟ کیا وہ میں اور میں وہ بنا سکتا ہے؟ یہ سن کر انہوں نے سر جھکا لیا، کئی مرتبہ استفسار فرمایا مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، اب دیکھو۔ انہوں نے جب دیکھا تو امام چہرم امام پنجم بن چکے تھے اور امام پنجم امام چہرم بن چکے تھے۔ انہوں نے پھر دیکھا تو دونوں ذوات امام زین العابدین علیہ السلام بن چکے تھے۔ پھر رنگ بدلا تو دونوں ذوات امام محمد باقر علیہ السلام بن کر سامنے جلوہ اروا تھے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ سجدے میں گر گئے اور کہا، آمنت بسرکم و علانیتکم و بظاہرکم و بباطنکم۔ جب انہوں نے اپنی معرفت کی کوتاہی کا اقرار کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، وَرَفَعُوا رُؤُوسَکُم، اب تم اپنے سر سجدے سے اٹھاؤ، اب تم مومن طیب و صاحب عرفان کامل ہو۔ العبقری الاحسان کی اس روایت سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ ذوات پاک علیہ السلام اگرچہ ظاہری طور پر مختلف صورتوں میں تشریف لائے ہیں، مگر یہ سارے من حیث الکل ایک ہی نور ہیں، اور ان کا اختلاف اشکال و صور اعتباری ہے۔ ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ کی ایسی صفات کا ذکر ہے جس سے اس کی جسمانیت و جسمیت کا تبادل ہوتا ہے، وہاں اس کے مظاہر ذات کے افعال کا ذکر ہے جو حقیقتاً اس کی ذات ہی کے افعال ہیں، جیسا کہ خالق نے بعض انبیاء علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، یا اس نے کوہ طور پر ایک شجر میں سے کلام فرمایا کہ یا موسیٰ انی آنا اللہ رب العالمین۔ خالق نے فرمایا کہ یہ میں نے فرمایا تھا، مگر ایک اور ذات ہے جو منبر سالونی پر جلوہ آرا ہے اور ہزاروں کا مجمع سامنے ہے، اور اپنے آخری لخت جگر کے قیام و خروج پر خطبہ انشاء فرما رہے ہیں۔ اس میں پہلے علائم خروج بیان فرماتے ہیں اور اپنی لسان خالق ترجمان سے وہ خطبہ انشاء فرما رہے ہیں جو کتابوں میں خطبۃ تنجین کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں علائم خروج بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں، جب یہ حالات ہوں گے فَتَوْقَعُوا ظَهُورَ مکلم موسیٰ من الشجرہ علی الطور فَيَظْهِرُ هَذَا وَمَعَ موصوف الارکم عجائب ترکہا۔ جب تم علائم کا مشاہدہ کرنا تو
پھر اس کے ظہور پر نور کی توقع رکھنا کہ جس میں ذات خالق نے شجر طور سے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد مظاہر العجائبات کا ظہور ہوگا جنہیں تم دیکھو گے مگر ہم انہیں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ خود اللہ عز و جل کا ظہور اجلال ہوگا، بلکہ اس ذات کے ظہور اس ذات پاک کا ظہور ہوگا جس نے وہاں اس کی نیابت میں کلام فرمایا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ذات کون ہے۔ اس کا جواب خود امیر المومنین علیہ السلام نے کئی خطبات میں فرمایا ہے، انا متکلم بالشمس، یعنی ہم ہی سورج سے کلام فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آخری زمانے کے بارے میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اس میں تمام علائم عربی میں بیان کیے گئے ہیں، زیر زبر کا تھوڑا سا مسئلہ ہے تو یہ میں تھوڑا سا اس کا تفصیل بتا رہا ہوں۔ علائم بیان کرنے کے بعد فرمایا، فتنہ سیاہ اور فتنہ سرخ گلو بند ظاہر ہوگا، یعنی دو قسم کی موتوں میں مخلوق مبتلا ہوگی۔ اس کے بعد حق کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد ہم اپنا رخ انوار کائنات حکومت کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ ہمارا چہرہ ایسا تاباں ہوگا جیسے ستاروں میں ماہ چہاردم چمکتا ہے، اور ہمارے خروج کی 10 علامات ہیں۔ نمبر 1، کوفہ کی گلیوں میں فوجی جھنڈے گردش کریں گے۔ نمبر 2، مساجد نمازیوں سے خالی ہو جائیں گی اور کچھ وقت مسجدیں معطل رہیں گی۔ نمبر 3، حج منقطع ہو جائے گا یا اپنے وقت پر ادا نہ کیا جائے گا۔ نمبر 4، خراسان میں زمین دھنس جائے گی اور اپنے اہل کو نگل لے گی۔ نمبر 5، کئی کومٹ دمدار ستارے فلک پر نظر آئیں گے۔ نمبر 6، نظام شمسی کے سیاروں کا ایک عظیم کران ہوگا۔ نمبر 7، حرج یعنی لوگوں میں آپس کے فسادات جاری ہوں گے۔ نمبر 8، مربع یعنی لوگ اپنی اصلی حالت میں نہ رہیں گے، اشیاء خراب ہو جائیں گی۔ نمبر 9، قتل عام ہوگا، انسانی جان کی کوئی قیمت نہ رہے گی۔ نمبر 10، نہب یعنی لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ اس وقت ہم اپنا چہرہ اکالیم کے سامنے منکشف فرمائیں گے۔ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے بارے میں ہے کہ جب ان کا خروج ہوگا تو سورج مقام میں غروب سے ایک پہر پہلے کی جگہ پر رک جائے گا، اور اس میں سے امیر المومنین علیہ السلام کمر تک ظاہر ہوں گے اور اپنے لخت جگر کا تعارف کروائیں گے اور فرمائیں گے، لوگو یہ ہمارے لخت جگر ہیں، ان کی بیعت کرو۔ اس وقت لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ جب شہنشاہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کا دست قدرت مزاج لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر برائے بیعت سایہ فگن ہوگا تو اس وقت آسمان سے اس آیت کی تلاوت ہوگی، ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کا دست مبارک نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو مخلوق سے بیعت لینے میں مصروف ہے۔ اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پاک ذوات علیہم السلام کے جملہ اقوال و افعال و حرکات و سکنات ان کے ذاتی نہیں، اللہ کے ذاتی ہیں، اور اللہ کے جتنے افعال و اعمال و حرکات و سکنات کلام الہی میں مذکور ہیں وہ سب انہی کے کام یا ذاتی افعال ہیں۔ دعا ہے کہ ترستی ہوئی نگاہیں وہ حسین منظر فوراً دکھائیں کہ جب عین ید اللہ ذات پاک اجل اللہ فرجہ شریف اپنے دست قدرت شعار پر لوگوں سے بیعت لے رہے ہوں گے، اور ید اللہ فوق ایدیہم کا حقیقی مفہوم سب کے سامنے آ جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من